ہم تقریباً 4 گھنٹے تک ہمارے اوپر تشدد انہوں نے کیا. یہ تو اب میں کیا بتاؤں، یہ ساری کمر، یہ ہاتھ پہ یہاں انہوں نے بٹ مارے ہیں اور کافی چوٹیں ہیں ٹانگوں کے اوپر یہ لگی ہوئی ہیں. اب ہم رجسٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں فورس کر رہے ہیں. اسی کشمکش میں کہتے ہیں ان کی ویڈیوز بناؤ، اور اس چیز کی باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز بنوائی کہ ہمیں وہ فورس کر رہے ہیں، جوتے چاٹو، ہمارا سر پکڑ کے نیچے دھکیل رہے ہیں. جب وہ نعمان بھائی اور دوسری ہماری ٹیم کو جب وہ مارنے پیٹنے لگے تو اسی دوران ہم نے اپنا وہ جو میموری کارڈ تھا وہ میں نے نکال کے سیو کر لیا. ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو عام عوام کے ساتھ کیسا ہوگا؟ السلام علیکم. ایف ایس انٹرویوز کے ساتھ میں ہوں فیصل انصاری. میرے ساتھ موجود ہے نعمان سلیری، ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ پولیس نے دیکھیں کہ جو بھی راستے کے اندر سچ بولتا ہے، منظر عام کے اوپر جو جب سچ آتا ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نعمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا ساتھ ہوا، ان کی ٹیم کے ساتھ ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کی طرف لے کر جاؤں تو ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا گیا، عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا، یہ حال ہی کے اندر پارس کے ساتھ کیا کیا گیا. ایسے ہمارے پاس اینکر ہیں جن کے ساتھ بس سلوکی کی گئی ہے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان کو ختم کیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ نعمان بھائی موجود ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے کس ٹائم پہ ہوا ہے، کس ڈیٹ پہ ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمان بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس کنڈیشن میں ٹائم دیا. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم میں دیتا رہوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت مجھے آرام کی ضرورت ہے یقیناً، لیکن اس وقت ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا لازمی ہے جن کی وجہ سے یہ سسٹم بدنام ہوا. نعمان بھائی، سب سے پہلے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے گا کہ کیا ٹائم ٹیبل تھا اس وقت، کیا کنڈیشن تھی، کون سا آپ پروگرام کر رہے تھے؟ اچھا، اس طرح سے تھا کہ ہم بیسیکلی ایک کام کے سلسلے میں جا رہے تھے، رینڈم جا رہے تھے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پہ نا کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. چنگچی رکشہ رکا ہوا تھا، وہاں پر بائکیں تھیں کچھ، وہاں پر پولیس والے اہلکار بھی تھے اور کوئی 5-7 افراد وہاں پر اکٹھے تھے. تو ہمیں لگا کہ شاید رات کے 1:15 کا ٹائم تھا، 1:15 کا نا. تو ہمیں لگا کہ شاید یہ کوئی واقعہ، کوئی واردات ہو گئی ہے. تو وہ ایز اے پاکستانی اتر کے کہ یار کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت نہ ہو، اس طرح کے معاملات دیکھنے کی غرض سے جب قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ نہیں، یہ واردات نہیں تھی، یہ واردات یا کوئی معاملہ واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ واردات لائیو ہو رہی تھی. اور وہ اس طرح سے تھی کہ غریب عوام جو چنگچی رکشوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہی ہوتا ہے نا، کہ لیڈ کلاس بندہ چنگچی پہ تو نہیں سفر کرتا نارملی، وہ گزر رہے ہیں. تو بائک پہ پولیس اہلکار کچھ 4 موجود تھے، 3، وہ ان کو روک کے ان کی تلاشیاں لے رہے تھے. اب میں ان کے آن کیمرہ میں مطلب یہ آپ کے آنکھوں کا حال ہے؟ ہاں، میں نے سامنے دیکھا، میں نے باقاعدہ ریکارڈ کیا یہ منظر. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر آپ کیوں روک رہے ہیں ان کو، کیوں، کیا چیک کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کا ہم مشکوک افراد کی تلاشیاں لے رہے ہیں. میں کہا بالکل لینی چاہیے آپ کو، کیونکہ بند روڈ کا علاقہ تھا، ایک مینار والی مسجد کے بالکل سامنے کا یہ واقعہ ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ علاقہ وہ سنسان شہر لاہور میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ علاقہ تھوڑا سنسان ہے. تو میں نے کہا بالکل آپ نے تلاشی لینی ہے، مشکوک افراد کو روکنا ہے تو اچھی بات ہے. کیسے پتہ لگتا ہے یہ مشکوک ہے؟ اس نے کہا نارملی ہوتا ہے کہ نمبر پلیٹ نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی. میں کہا سر یہ تو آپ کی بھی نہیں ہے، آپ کی بائکیں کھڑی ہیں، نمبر پلیٹس نہیں ہیں، نہ آگے نہ پیچھے. مطلب کہ آپ نے سچ کا ہلکا سا اشارہ کرایا ان کو. میں نے کہا آپ کی نہ نیم پلیٹ ہے، نہ منہ آپ لوگوں نے نقاب کیے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں کیسے پہچانوں کہ آپ پولیس والے ہیں؟ آپ نے پرائیویٹ جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، اوپر وردی بھی نہیں نظر آ رہی، صرف یعنی ایک ٹراؤزر کا رنگ آپ کا اس طرح کہ میں مان لوں کہ آپ پولیس والے ہیں. میں نے بہرحال ان سے جب یہ سوال کرنے کی وہ گستاخی کر لی ان کی شان میں تو ان کو برا لگ گیا. مطلب کہ فرض تھا، عام شہری بھی کر سکتا ہے اس کا کویشچن، مطلب کہ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی انٹرنیشنل آپ جگہ کی بات کر لیں وہ اپنا نام بتاتے ہیں، اپنا رینک بتاتے ہیں. انہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کی جسم کے اوپر اویزہ ہوتی ہیں ہر چیز، ان کی نیم پلیٹ، نمبر پلیٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کا سب کچھ کلیئر ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہمیں پہچان کرنی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے کہ بھائی آپ لوگ ہیں کون ہیں. بہرحال اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ کہتے ہیں سلیئر صاحب اسی سے تانوں لب رہے سی. میں کہا چلیں اچھی بات ہے، اگر آپ مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے، مجھے نہیں. ان کا نام کیا تھا؟ اچھا اگین نام لگا ہی نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا تھا، مجھے ان کی کوئی پہچان نہیں پتا. اچھا انہوں نے کیا کیا، فون نکالا، کال کر دی. اب وہ ظاہر اپنے پیچھے ساتھیوں کو کال کی ہوگی. اب وہ مطلب کہ جو اس طرح کے معاملے کے اندر شریک ہوتے ہیں، ظاہر ہے پیٹی بھائی جو ان کے ہوتے ہیں، ان ودن 2 منٹس وہاں پہ 2 ڈالے آتے ہیں. 2 ڈالوں کے اندر تقریباً مطلب ان کا پہلے پلان کا حصہ تھا کہ اس طرح کے اگر ہمیں کوئی میڈیا مل جاتی ہے، اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، آپ نے فوراً پہنچنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وہ کال کر کے کہا یہی ہوگا کہ پہنو جڑا ساڈا ٹارگیٹ نہیں سی نعمان سلیری وہ لب گیا جی، آ جاؤ. جس قدر نفری آئی، کیونکہ 2 ڈالوں میں سے کوئی 12-13 افراد اترتے ہیں، 4-5 یہ تو 15-16 بندے ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو کے سب وردی میں ہیں.
نیم پلیٹ اللہ کے کرم سے کسی کی بھی نہیں ہمیں نظر آئی, کوئی پہچان نہیں, کچھ نہیں. مطلب کہ یہ پاور ہے, یس, بدماش, کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا, روک کے دکھائے گا ان کا حال یہ کیا جائے گا, ہڈیاں ٹوٹیں گی. بہرحال ان سب نے ہمیں پکڑا, ہمارے ساتھ خاتون ممبر بھی موجود تھی وہاں پر موقع پہ. ہم 5 افراد تھے, ہم پانچوں کو انہوں نے یرغمال بنایا, ہمیں مارا, چوک میں مارا. یعنی آپ ان کی بدماشی کا شرعام چیک کریں کہ سر عام انہوں نے چوک کے اندر مارا. اور ان کو پتا تھا کہ ہمیں عوام دیکھ رہی ہے, ان کو پتا تھا ادھر CCTV کیمراز لگے ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم سے بڑا ڈان بھی کوئی نہیں ہے, ہم بدماش ہیں, ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے. ہمیں اوپر سے فل آرڈر ہے. میں نہیں کہتا اوپر سے فل آرڈر ہے, لیکن یہ کہ مطلب یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں نا, ٹیم ممبر کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں نا, دیکھیں نا ٹیم ممبر کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں. ٹیم ممبر کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ریکوری آپ نے کرنی ہے, اس کی پوچھ تاچھ آپ سے ہی ہوگی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں, اور سینئر اگر سینئرز کو نہیں پتا, دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایک بغیر ہو نہیں کھڑا تھا, ایک کانسٹیبل کھڑا تھا, کانسٹیبل کے ایک فون کرنے پہ 2 ڈالے نفری سے بھرے ہوئے, اتنا طاقتور تو نہیں ہوتا نا کانسٹیبل. ایسے تو اللہ معاف کرے جہاں پہ ہلاکتیں ہوں وہاں نہیں پولیس پہنچتی جو اس وقت نوبت ہے پاکستان کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں پری پلانڈ تھیں. بہرحال ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ ہمیں مارتے ہوئے ڈالے میں ڈالتے ہیں. ہماری فیمیل جو ٹیم ممبر تھیں انہیں سنسان علاقے میں اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ اب ادھر کے ان کا موبائل سنیچ کر لیتے ہیں, ان کا موبائل ساتھ لے جاتے ہیں. اب نہ ان کے پاس موبائل نہ کچھ چیز, وہ اکیلی کھڑی ہیں روڈ کے اوپر, اور رات کتنے بجے کا ٹائم نا, تقریباً 1:30 بجے کا. اب بہرحال ہم لوگوں کو وہ مارتے ہوئے ڈالوں میں ڈالا, انہوں نے مارنا شروع کیا, اور ڈالوں میں بھی مارتے رہے ہمیں. تھانے میں لے کے گئے, ڈالوں سے اتارا, مارتے ہوئے میں تھانے کے اندر لے کے گئے. تھانے کے اندر جا کے ایک بند کمرے میں انہوں نے ہمیں بند کر دیا. وہاں پر سارے تھانے کی نفری اکٹھی ہوتی ہے, کوئی 20-25 افراد ہمارے ارد گرد اپنی باوردی, ہاتھوں میں اسلحہ, سرکاری بوٹ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کتنا بڑا دہشت گرد پکڑ لیا. یس. اب وہ اس ریکارڈ روم میں وہ جو ایک بند کمرہ تھا, وہاں پر ہم سے پہلے بھی مارا جا رہا تھا 2-3 افراد کو. واللہ علم وہ کوئی ڈکیت تھے, وہ کون تھے, علیحدہ میٹر ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو بھی مارا جا رہا تھا. ان کو انہوں نے کہا نا نال دے کمرے چلائیے, انہوں نے باچ وہنے, ان کو سارے ادھر لے گئے, ہمیں انہوں نے بند کر کے مارنا شروع کر دیا. سر ایک نے تسلی کی ہے. ASI افتخار نامی وہ جو ASI تھا وہ لیڈ کر رہا تھا اس معاملے کو, اس کریو کو جو مار رہا تھا, اور سب نے جس حد تک بدترین تشدد ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. ککس ماری ہمیں, یعنی ان کے کمانڈو شوز کا جبر کی کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا سٹیپ ان لوگوں نے آپ لوگوں کے اوپر استعمال کیا. میں آپ کو 2-4 چیزیں بتاتا ہوں. کمانڈو شوز آپ نے دیکھے ہوں گے, بڑے ذرا اور وہ طبیعت کے ہوتے ہیں, وہ ذرا سخت اور اس طرح کے. یہ جہاں جہاں پر لگتے تھے نا, کم از کم ایسا زخم دے کے جاتا تھا, اور اس طرح کے زخم میرے پورے جسم میں کوئی میرے خیال میں سینکڑوں ہوں گے. کہاں کہاں نہیں مجھے انہوں نے مارا, میری ٹیم ممبر کو مارا. ہمارے کیمرہ مین یہ سامنے بیٹھے ہیں, ان کے چہرے پہ انہوں نے بٹ مارا, اسلحے والا ہاتھ, یعنی ایک آدمی پسٹل تھا, اور وہی ہاتھ انہوں نے مکے کی طرز پہ مارا. ان کا نام کیا ہے؟ ندیم بوبی. ان کے چہرے کی اسی وقت یہاں سے نعمان بھائی کے بعد ہم ندیم سے بھی ان کا بھی موقف لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوئی, کیسے ان لوگوں نے بھی دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ان کی نا اب یہاں پہ مارا ہے, میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اسکن یہاں سے پھٹی ہے اور اچانک یوں بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے. اب میں کیا کر سکتا, ہم بے بس تھے ادھر, ہم صرف مار کھا رہے تھے. ASI صاحب ٹیبل کے اوپر چڑھتے تھے, اوپر سے جمپ مارتے تھے اور فلائنگ کک مارتے تھے. ASI صاحب بانس اٹھاتے تھے, یوں مارتے تھے. کلیشن کو پکڑتے تھے, وہ جو SMG گن ہوتی ہے وہ پکڑتے تھے, اور وہ الٹی کر کے نا اس کا جو پیچھے بٹ ہوتا ہے وہ مارتے تھے. میرا یہ مسل یہ بیسیکلی ناک والی چوٹ تو نظر آ گئی نا, یہ ٹھیک ہے فریکچر اور یہ معاملات نظر آ گئے. میرا یہ مسل ڈیمیج ہوا پڑا یہ کندھے کا. یہاں پہ انہوں نے اسلحے کی وہ آگے گولی جہاں سے نکلتی ہے نا, وہ چیز انہوں نے زور سے ماری. خدا نہ خواستہ آپ کا, مجھے پتا آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, آپ کو مارنا آتا ہے, لیکن خدا نہ خواستہ آپ کا غلطی کی گنجائش تو نہیں ہوتی نا, وہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. کوئی فائر لگ جاتا, آپ ذمہ داری اٹھاتے, کچھ بھی ہو جاتا. بہرحال انہوں نے اپنی جس حد تک وہ جا سکتے گئے. یہاں پر ان کے شوق ابھی بھی مکمل نہیں ہوئے, ان کا ایک نیا شوق سامنے. آپ کی بازیابی کب ہوئی ہے؟ اچھا, بازیابی پر میں اس کے بعد, لیکن اس کا ایک نیا شوق آپ کو بتاتا ہوں. اسی دوران مارنے کے دوران وہ جو جناب تھے نا, وہ ٹیبل کے اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کے نہیں یوں جوتا آگے رکھتے ہیں اپنا کمانڈو شوز, کہتے ہیں یہ چاٹیں گے تو آپ کو باہر بھیجیں گے. اور باقاعدہ اس فورس کرنے کی, مجھے ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اندر سے ضمیر میرا گوارا نہیں کر رہا کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں. مجھے میری ٹیم کو مار رہے ہیں کہ یہ کریں گے تو آپ کو جانے دیں گے ورنہ باہر نہیں نکلنے دیں گے. اب ہم رجسٹ کر رہے ہیں, وہ ہمیں فورس کر رہے ہیں. اسی کشمکش میں کہتے ہیں ان کی ویڈیوز بناؤ,
اور اس چیز کی باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز بنوائیں کہ ہمیں وہ فورس کر رہے ہیں جوتے چاٹو, ہمارا سر پکڑ کے نیچے دھکیل رہے ہیں. اب میں جتنا کہ آپ کو بعض اوقات ان کے خلاف نہ بات کرنی پڑے. میں دباؤ میں تھا, انہوں نے دباؤ, وہ بیسیکلی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ وہ تذلیل کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ بتانے کا مقصد کیا, دیکھیں ابھی تک وہ ویڈیو منظر عام پر نہیں آئی, لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں وہ ویڈیو منظر عام پر آئے, تاکہ میں وہ ویڈیو آئی جی پنجاب سے لے کے مریم نواز سے لے کے تمام اعلیٰ حکام کے سامنے رکھ کے ان کی جسٹیفیکیشن مانگ سکوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کس قانون کے تحت انہوں نے یہ کام مجھ سے کروایا, اور اگر مجھ سے کروایا اس کا مطلب پورا پاکستان یہ کام کرتا ہے. جو شخص تھانے کا چکر کاٹ رہا ہے نا سر, وہ یہی کام کر رہا ہے. میں اس ویڈیو میں چاہتا ہوں وہ سامنے آئے, اور تاکہ یہ نظام ننگا ہو کہ آپ کس طرح سلوک کر رہے ہیں ایک بندے کے ساتھ تھانے کے اندر, ایک عام شہری کے ساتھ جس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, جو منشیات فروش نہیں ہے, جو دہشت گرد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس کی آپ ہڈیاں توڑ رہے ہیں. یار آپ اتنے بڑے بدماش بن چکے ہیں اس سسٹم کے اندر, اس جو آپ کی وردی ہے اس نے اتنی طاقت. آپ نعمان بھائی آپ اس بات کا آئیڈیا لگائیں کہ پولیس کے کسی بھی کانسٹیبل کے ساتھ یا کسی اعلیٰ افسران کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ کو کرتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ پریس کو بلاؤ, میڈیا کو بلاؤ. اچھا میڈیا بھی نہیں, فوری ایف آئی آر عام شہری پہ ہو. آج 4 دن تقریباً گزرنے والے ہیں, کسی کی جرت نہیں, اخلاقی جرت ہی نہیں ہوئی کہ ہم اٹھ کے کہہ دیں کہ سر آپ کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا. تو یہ بہرحال معاملات ہیں. اچھا بازیابی کی آپ نے جو بات کی, ہم تقریباً 4 گھنٹے تک ہمارے اوپر تشدد انہوں نے کیا, ٹارچر ہوا. اب اسی دوران جو ہے وہ ویڈیوز بھی بنی, اسی دوران صبح اذان ہونے لگ گئی, سحری کا ٹائم تھا کیونکہ رمضان المبارک ہے. پھر اس کے بعد اذان ہوئی, اذان کے بعد جا کے ہم لوگ ریلیز ہوئے. وہ بھی اس طرح سے کہ جب ظاہر ہے 4-5 گھنٹے ہم لوگ غائب ہو گئے منظر عام سے. اب ہماری ٹیم کو نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم لوگ کہاں پہ, ہمارے موبائلز انہوں نے لے لیے تھے. ایک فیمیل جو باہر رہ گئی ان کا بھی موبائل یہ سنیچ کر کے لے آئے تھے ساتھ. تو اب ان فیمیل کو بھی نہیں پتہ کہ یہ لوگ کہاں لے کے گئے ہیں. تو ہمیں ڈھونڈنے میں ہماری ٹیم کو تقریباً کوئی 2-2.5-3 گھنٹے لگ گئے. اس کے بعد ہمارے جو سینئر اساتذہ کرام ہیں, وہ ہمارے جو اس فیلڈ کے جو ہمارے سینئرز ہیں, انہوں نے صحافتی برادری نے ٹویٹس کرنا, سید اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹس کی. پھر اس کے بعد اور ہمارے مختلف صحافی بھائی ہیں, ان کی کالز آنا شروع کی, یار یہ کیا ہوا ہے, کیا ماجرا ہے. وہ ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا. پھر اس پریشر میں ظاہر معاملہ ہائی لائٹ ہونا تھا, تو انہوں نے پھر اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ریلیز کر دیا. 4 گھنٹے کے بعد, تقریباً 4 گھنٹے کے بعد. اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میڈیکل کی. میڈیکل جس جگہ پہ کروانے آپ گئے وہ بھی ملے تھے یا اس طرح, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں میڈیکل, ہم لوگ وہاں سے نکل کے سیدھا میڈیکل کے لیے گئے ہیں. اب میرا میڈیکل ہو گیا, رزلٹس ابھی آنے ہیں. ظاہر جو میڈیکل میں مشکلات صرف ایک ہی وجہ سے ہوئی, اگین اس سسٹم نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ ہم کسی مافیا کے خلاف, کسی بڑے کے خلاف ہم نہیں بولیں گے. تو اسی چیز, وہ جو ایکسیپٹنس ہو چکی ہے نا, بس اسی چیز نے پھر میرا میڈیکل بھی ڈیلے کروایا. میڈیکل تھوڑا ڈیلے ہوا, اس کی اگین ریزن تھی کہ پہلے انہوں نے کہا اچھا اس میں بھی پولیس ہی انوالو تھی. وہ ڈاکٹرز, وہ عملہ, وہ مجبور تھا. پولیس کیسے انوالو تھی؟ ہم لوگ سب سے پہلے خدمت مرکز جاتے ہیں ہاسپٹل میں, خدمت مرکز جو بنا ہوتا ہے ادھر بھی پولیس تھی. جب ان کو پتہ لگا نا یہ فلاں کے خلاف میڈیکل لینے آئے ہیں, انہوں نے فوری طور پہ ادھر رابطہ کیا, بیک اپ کہ بھائی تاڑے خلاف میڈیکل لینا ہے جی. ادھر سے پریشر آیا ہاسپٹل پہ, ڈاکٹرز پہ, یقیناً آیا ہوگا عملے پہ. بس وہ ریزن تھی کہ پہلے انہوں نے کہا بورڈ کرے گا, ہم نہیں کریں گے. اب ڈاکٹرز کو پتہ تھا کہ جو بھی ڈاکٹر کرے گا وہ تو رگڑا جائے گا پولیس کی نظروں میں. وہ انہوں نے کہا جی بورڈ کرے گا. بورڈ نے کہا نہیں جی اب کورٹ آرڈرز لے کے آئیں. ظاہر انہوں نے خود کو سیف کرنا تھا, انہوں نے کہا اب کورٹ آرڈر لے کے آئیں, ہم کر دیں گے. ہم نے پھر وہ کورٹ آرڈر لینے میں ٹائم لگ گیا تھوڑا سا. یہ سارے پروسیجر سے نکلنے میں بیسیکلی ٹائم لگا, جس کی وجہ سے 2-3 دن میڈیکل ڈیلے ہو گیا. لیکن اب میڈیکل ہو گیا, رزلٹس ابھی آنا باقی ہیں. رزلٹ آنا ابھی باقی ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کس طریقے کا, جن لوگ ویسے ان لوگوں نے جس طرح جرم کیا ہے قانون کی روح, یہ میرے خیال سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا نا اس کی سزا کیا ہے. اس کی سزا ہرگز اس شخص کو نہیں دینی چاہیے جس نے یہ کیا. یعنی میں ایسے افتخار کا نام لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کیا اس نے ہے نا, تھانہ ساندہ کی حدود میں, تھانہ ساندہ کے اندر ہوا ہے. ایس ایچ او صاحب ادھر کے ذمہ دار ہیں, ادھر کے افسران ذمہ دار ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو سزا نہیں دینی چاہیے. سزا دینی چاہیے اس سسٹم کے جو سرغنے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ آئی جی صاحب سے لے کے, یار آپ کی پولیس اتنی بدماش ہے, ان کو اتنا نشہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں, ہم کسی کو اغوا کریں, ہم ماریں, ہم کچھ بھی کریں, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سر یہ جو آپ کا طاقت کا ایک نشہ ہے نا, یہ جو وردی کا نشہ ہے, آپ کو یہ نشہ اتارنا پڑے گا. آپ کو کسی کو معطل کر کے کچھ نہیں ملے گا. آپ معطل کر دیتے ہیں, آپ سزا دیتے ہیں, آپ ویڈیو پیغام جاری کر, نہیں,
آپ اس سسٹم کو بتائیں کہ سر یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. آپ اس بات کی اجازت دیں کہ جس طرح باقی ممالک میں آپ نشاندہی کر سکتے ہیں نا, پاکستان کا قانون بھی وہی ہے. ان کی وردی کے اوپر تو باقاعدہ طور پر کیمرے نصب کیے ہوتے ہیں. سر وردیوں کے باہر کے ممالک میں وردیوں میں کیمرے ہیں. آپ اچھا کیمرے نہیں ہیں نا, آپ ایک عام شہری ہیں, آپ نشاندہی کرنے کا حق رکھتے ہیں. آپ کچھ بھی کریں, آپ کو پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی. ادھر آپ ذرا کر کے دیکھیں, میں نے کرنے کی ضرورت کی ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو یہ الحمدللہ ابھی کنڈیشن بہتر ہو گئی ہے. میرا جو حال انہوں نے کیا تھا, میں تو اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. صرف اگین یہ سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا نا سر, یہ وردیوں کے نشے جب تک نہیں اتریں گے, جب تک یہ باور نہیں کروائیں گے نا آئی جی صاحب ان کو کہ آپ ملازم ہیں, آپ خادم ہیں اس عوام کے. یہ جو ایک ہے نا کہ بھائی تسی تے عوام ہو, اسی سپیریئر ہیں, یہ ختم کرنا پڑے گا. ایسے تو ہماری نسلیں گزر جائیں گی. امید کہاں اچھی انصاف رکھنی چاہیے, امید اچھی رکھنی چاہیے. میرا خیال ہے اس کی اگین میں اگر امید اچھی رکھ رہا ہوں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا پاکستانیوں سے کہ آپ بھی امید اچھی رکھیں اور اپنا کردار ادا کریں. اگر نعمان سلیری کے پاس یہ مائک کی پاور نہیں ہے. مائک از اے میڈیم جو آپ کی آواز کو ریکارڈ کر رہا ہے. جسٹ آپ کی پاور آپ کی حق گوئی ہے کہ بھائی میں نے بولنا ہے, میں نے سچ کا ساتھ دینا ہے, تو ڈیٹس آل. بس آپ جس دن سب پاکستانی اپنے حق کے لیے بولنے لگ جائیں گے نا, آپ نشاندہی کرنا شروع کریں ان کی کہ سر ادھر بھی کھڑے ہیں, ادھر بھی, تاکہ آئی جی صاحب کو پتہ لگے کہ میری فورس کیا کر رہی ہے. یہ فورس نہ ختم ہوگی تو مجھے کہیے گا. فورس سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم لوگ سیف ہیں اس فورس کی وجہ سے. پنجاب پولیس سے اچھی فورس کوئی نہیں ہے, لیکن اس پنجاب پولیس میں جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, جو اس وردی کا غلط استعمال کر ان کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. ان کو اس سسٹم سر اگین ان کو پتہ ہے ہمارا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اوپر سے نیچے تک سب ہماری وجہ سے چل رہے ہیں. آپ کے تھانوں کی منتھلیاں نہیں لگی ہوئی, آپ کے ایس ایچ اوز کا ریٹ نہیں سیٹ ہوتا, ہر چیز واضح ہے. پرانا جو جاتا ہے وہ نئے کو بتا کے جاتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں سے اتنے لینے ہیں. آپ اگر یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے تو آئی جی صاحب کو نہیں پتہ, ادارے کو نہیں پتہ, تو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ یہ سسٹم ٹھیک کرے. سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کی ریزن مجھے کسی اگین ایک بندے نے نہیں مارا, مجھے اس طاقت نے مارا ہے جو ان کے دماغوں میں بسی ہوئی تھی, اندر رچی ہوئی تھی کہ بھائی ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم کسی کو اغوا کر سکتے ہیں, کسی کو مار سکتے ہیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم انہیں, اور یہ بھی تھا کہ ہمارا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا. ابھی تک کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا نا. چیزیں معاملے کو تقریباً 4-5 دن چل رہی ہیں, چیزیں ابھی بھی اسٹل ویسے ہی چل رہی ہیں. مجھ جیسے سینکڑوں لوگوں کو اسی تھانے میں اسی کمرے میں مزید مار پڑ رہی ہوگی, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. آپ کسی کو قانون کے مطابق ہاتھ لگا سکتے ہیں سر؟ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ہر تھانے سے لتر برآمد کرواتا ہوں, میں آپ کو ہر تھانے سے ڈنڈے برآمد. بھینسیں چلا رہے ہیں آپ ڈنڈوں کے ساتھ, آپ ان ڈنڈوں کا کیا استعمال ہے ادھر مارنے کے لیے استعمال ہے. تو سر مارنے کے لیے استعمال ہے, اس کا مطلب ہے کہ جس تھانے نے قانون پہ عمل کروانا ہے نا, وہ خود قانون کے مطابق نہیں عمل کر رہا, وہ دوسروں کو کیا کروائے گا. تو آپ کو چیزیں پتہ ہیں, صرف آپ نے ٹھیک کرنی ہے سر. سبھی قانون کے انڈر میں آئیں, قانون سے اوپر نہ ہو, بالاتر کوئی نہ ہو, کچھ نہ ہو, بس اتنی سی بات ہے. صرف قانون کی حکمرانی ہو. سر اگر مجھے قانون کی حکمرانی ہوتی نا, تو نعمان سلیری کو ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی کہ میں جا کے کسی چیز کی نشاندہی کرواؤں. ہر چیز چل رہی ہوتی. میں کیوں مجبور ہو کے نکلا کہ یار عام کا آپ 2-2 ہزار کا چلان کریں, جان تو سب کی سیم ہے نا, انسانیت تو سب ایک ہی ہے. پولیس والے نے وردی پہنی ہے تو وہ گر کے فوت نہیں ہو سکتا, شہید نہیں ہو سکتا, تو اس کو کس نے ہیلمٹ پہنانا ہے؟ برابری کر دیں بس. ہم ان کو بلکہ پولیس وردی والوں پر ڈبل ذمہ داری عائد کریں کہ آپ کو دیکھ کے انہوں نے سیکھنا ہے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نعمان بھائی ابھی بھی ان کو حق ملنا چاہیے, ان کے ساتھ جو ظلم اور جبر کیا گیا ان کو انصاف ملنا چاہیے. کیسے انصاف ملے گا؟ واضح طور پر نعمان بھائی نے بتا دیا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون سے اوپر کوئی محکمہ نہیں ہے. قانون ہے تو یہ جو لوگ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, بنیادی کام کرنے کی بجائے الٹا شہریوں کی تذلیل کر رہے ہیں, ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی چار دیواری کے اندر اپنی پاور دکھا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو پکڑتے ہیں, ہمیں کون ہائی لائٹ کرتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے. نعمان بھائی کے ساتھ اس طرح کا ٹارچر کرنا مطلب کہ پاکستان کے کیا انٹرنیشنل صحافیوں کے ساتھ ایسا ہے, کیونکہ جب تک صحافی کمیونٹی اکٹھے نہیں ہوگی, ایک آواز نہیں اٹھائیں گے, تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ مزید مشکلات پیدا کریں گے. کوئی سچ بات نہیں کر سکتا. اب جس طرح پاکستان کے اندر صورتحال آپ بہتر جانتے ہیں, بقایا نعمان بھائی کے جو ٹیم ممبر ان سے بات چیت کرتے ہیں. ٹیم ممبر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ کیسے حالات ہے وہ جو ان کے سامنے آیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ذرا کھل کے ذرا تفصیل بتائیے گا کہ وہ میٹر کیسے ہوا, آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟
میٹرو ایسے ہوا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں لوگ وغیرہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے اور اپنی روٹین کے مطابق اپنے کیمرے نکالے اور وہ ریکارڈنگ کرنے لگ پڑے. اور جیسے ہم نے اپنی ریکارڈنگ بند کی تو پیچھے دیکھا وہ پولیس ہم سے وہ چھیننا شروع کر دی. انہوں نے پہلے دیکھا آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے شروع کر ہاتھا پائی شروع کر دی. اسی دوران ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے جو چیزیں ہیں یہ اپنے پاس رکھیں, اپنی کور کریں, جو بھی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے کہ یہ ہم سے چھین رہے تھے. مطلب وہ ثبوت تھے. ثبوت تھے ہمارے پاس. اور مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا جب وہ نعمان بھائی اور دوسری ہماری ٹیم کو جب وہ مارنے پیٹنے لگے تو اسی دوران ہم نے اپنا وہ جو میموری کارڈ تھا وہ میں نے نکال کے سیو کر لیا. اور اسی دوران پھر جب وہ آپ بتائیں کہ آپ کو کہاں کہاں پہ چوٹیں آئی ہیں؟ چوٹیں تو اب میں کیا بتاؤں, یہ ساری کمر, یہ آنکھ پہ یہاں انہوں نے بٹ مارے ہیں اور کافی چوٹیں ہیں ٹانگوں کے اوپر یہ لگی ہوئی ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ حکومت پنجاب کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ان کے اعلیٰ افسران؟ ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تربیت دیں. یہ عام شہری, اگر ہم لوگوں سیف نہیں ہیں, ہم لوگ جو عوام کی آواز بنتے ہیں, ہم لوگ سیف نہیں ہیں تو عام لوگ کیسے سیف ہوں گے؟ تو ان کو لہٰذا چاہیے کہ یہ ان کو ذرا اچھی تربیت دیں تاکہ یہ عام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں. کہ یہ نہ ہو کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو عام عوام کے ساتھ کیسا ہوگا. بہت شکریہ. آپ نے میزبان فیصل انصاری کو کیمرہ مین صدام انصاری کے ساتھ اجازت دیجیے. فی امان اللہ.